ایک بہت بڑے پینٹر کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ جب اس بیٹے کی پیدائش ہوئی تو پینٹر سوچنے لگا کہ میں اپنی مصوری کے، اپنے شاہکار کے سارے تجربات اپنے بیٹے کو منتقل کروں گا اور اسے دنیا کا بہترین مصور بناؤں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹا بڑا ہوا اور والد نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ وہ اپنے بچے پر محنت کرنے لگا اور روزانہ اپنے تجربات، اپنے سارے ایکسپیرینسز اس تک منتقل کرنے لگا۔ بچہ پہلے چھوٹی موٹی تصویروں سے کام شروع کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اچھی پینٹنگز بنانے لگا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلا کہ مصور کا بیٹا بھی مصور ہے، تو لوگوں نے دلچسپی ظاہر کی، اور یہ جو ننھا مصور ہے یہ چھوٹی چھوٹی پینٹنگز کے ساتھ شہرت پانے لگا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا۔ فادر نے اپنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے تجربات کی روشنی میں گائیڈ لائنز دینا بند نہیں کی، جس کے نتیجہ میں روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت میں یوں اضافہ ہوا کہ ایک دن بچہ جو تھا وہ اپنے فادر سے بھی زیادہ پاپولیرٹی پانے لگا۔ اس کی پینٹنگز زیادہ بک رہی تھیں، اس کو قیمت زیادہ مل رہی تھی، لیکن فادر نے اپنے بچے کی اصلاح کا عمل جاری رکھا اور اس کو بتاتا رہا کہ کہاں کہاں کیا کیا کمیاں ہیں۔ اب کہ جب اس کا بیٹا بہت پاپولر ہو چکا تھا تو وہ دل میں سوچتا کہ میں بہت اچھی پینٹنگز بنا رہا ہوں، بک بھی بہت رہی ہیں، پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، ضرورت تو نہیں ہے میرے فادر کی ان باتوں کی، لیکن وہ باتیں سن لیتا اور نہ چاہتے ہوئے بادل نخواستہ ان کو ایک آدھ نظر اپنی پینٹنگز پہ ڈال لیتا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ فادر کی نصیحتیں بچے کو ناپسند آنے لگی۔ پھر ایک دن جب فادر اپنے بچے کو سمجھا رہا تھا کہ تمہاری پینٹنگ میں اس چیز کو اور تم بہتر کر سکتے ہو، تو بیٹا کہنے لگا کہ یہ جو باتیں آپ مجھے بتاتے ہیں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری پینٹنگز بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر آپ کی یہ باتیں اتنی ہی کارآمد ہوتی تو خود آپ بہت زیادہ پاپولر نہ ہوتے، لوگ آپ کی پینٹنگز کو تو اتنا نہیں خریدتے جتنی میری پینٹنگز پاپولر ہیں، لہذا آپ یہ مجھے بے شک نہ بتایا کریں۔ فادر نے بیٹے کی یہ بات سنی تو وہ خاموش سا ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اب میں اسے اپنی زندگی میں خود آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہوں۔ وقت گزر رہا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصہ میں اس نوجوان کی پاپولیرٹی کم ہونے لگی۔ جب اس کی پاپولیرٹی کم ہونے لگی تو اس نے اس بارے میں سوچنا بھی شروع کیا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ جب پاپولیرٹی مزید کم ہوئی تو وہ اپنے والد کے پاس آیا اور اس نے اپنا مسئلہ اپنے فادر کے سامنے رکھا کہ میری پینٹنگز اب پہلے جیسی بکتی نہیں ہیں، اب لوگ مجھے اتنا پسند نہیں کر رہے، اور کئی دفعہ تو کچھ لوگ اس پر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس مسئلے میں پڑ گیا ہوں، تو آپ میری مدد کریں۔ تو فادر کہنے لگا کہ اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے جو پتہ نہیں تم سننا چاہو یا نہ سننا چاہو۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ نہیں، اگر میری بہتری کے لیے ہے تو آپ مجھے پلیز وہ بات بتائیے۔ تو فادر کہنے لگے کہ جب میں تمہیں سمجھاتا تھا تو تمہاری طرف سے جو چیزیں ہوتی تھیں، تمہارا کام جو ہوتا تھا وہ تمہارے مطابق بالکل ٹھیک ہوتا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن جب میں تمہیں سمجھاتا تھا تو کئی دفعہ مجھے پتہ ہے کہ میری اس بات کی تمہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی، میرے اس کرٹیسزم کی تمہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی، کئی دفعہ میرا بتایا ہوا تمہاری ضرورت نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ میرے بتائے ہوئے پوائنٹس کو تم نے آلریڈی بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہوتا تھا، لیکن میرے بتانے سے دراصل تم اس پر ایک نظر ڈالتے تھے، ایک جائزہ لیتے تھے، اور میری بتائی ہوئی چیزوں میں بھی اور اپنی طرف سے بھی اگنورڈ کچھ ایسی چیزوں کو تمہیں ریویو کرنے کا موقع ملتا تھا، تم امپرووائز کرتے تھے، پہلے سے اسے بہتر کر لیتے تھے، اور یوں تمہارے سیکھنے کا عمل، امپروو کرنے کا عمل جاری تھا۔ لیکن جب تم سیٹسفائی ہو گئے، جب تم نے کہا کہ ہاں یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، تو تمہارے کام میں ڈکلائن آنے لگا۔ سو زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس سیٹسفیکشن سے نکل آؤ اور اپنے آپ کو اس لرننگ کے ساتھ جوڑ لو جس میں روزانہ اپنے کام کو بہتر بنانے کی طرف ہم کچھ نہ کچھ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کی بھی تنقید یا کسی کے بھی تبصرے کو کبھی پش بیک نہ دو، کبھی اس کو ریفیوز نہ کرو، کیونکہ کئی دفعہ کوئی دوسرا جب ہمارے کام پہ تنقید کرتا ہے تو وہ دراصل ہم اپنے آپ کو جائزہ لینے کی طرف جھانکنے کا ہمیں وہ ایک موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اگر ایک نیوٹرل وے میں اس کی بات کا جائزہ لیں
تو ہم اپنے کام میں بہت زیادہ بہتری لا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی، چھوٹی سی کہانی، ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، ہم بھی تو خود سر سے ہیں، ہم بھی تو کئی دفعہ اپنے کام کے حوالے سے جلد ہی تھوڑا سا کام ملنے پر ہم اپنے آپ کو بہت تیس مار خان، بہت ترم خان سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سیٹسفیکشن از دا ڈیتھ آف اسٹرگل۔ ہم جیسے ہی سیٹسفائی ہوتے ہیں تو ہماری اصلاح کا عمل رک جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ لرننگ میں کوئی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس نہیں ہے، لرننگ میں ہمیشہ استعمال ہوگا تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوگا، اور یہ زندگی میں سیکھتے چلے جانے کا عمل ہی ہے جو ہمیں روز بروز بدلتی ہوئی کائنات، بدلتی ہوئی زندگی سے جوڑے رکھتا ہے۔ میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے ہم سفر بن جائیے، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور اپنی آراء سے بھی ضرور نوازتے رہیے۔ میں اور آپ کوشش کرتے ہیں اس چینل کے ذریعے کہ ایسے موضوعات پر چھوٹی چھوٹی بات چیت آپس میں شیئر کریں جس سے کہ ہمیں زندگی کو سمجھنے کا، انسان کو سمجھنے کا، کائنات کو سمجھنے کا موقع ملے۔ میں بہت ویلیو کرتا ہوں آپ کے ان کومنٹس کو بھی جو کہ آپ دیتے ہیں۔ اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے، اور کچھ ایسے ٹاپکس جن پر آپ بات کرنا چاہتے ہوں، سننا چاہتے ہوں، ڈسکشن چاہتے ہوں، وہ بھی آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے۔ آپ سب کو اللہ بہترین ترقی دے اور آپ ہمیشہ خوش اور خوشحال رہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔